الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عن سلمان بن الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من یوم من شعبان فقال ایہا الناس انہ قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کے سعادتوں سے اور اس کی برکتوں سے استفادے کا موقع عنایت فرمایا ہے. آج دنیا کے بہت سارے ممالک میں رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا. محترم سامعین، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں ان سے صحیح اور بھرپور استفادے کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ ہمیں اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس کی قدر و منزلت ہم جانیں، تب ہی ہم اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر کسی نعمت کی قدر ہمیں معلوم نہ ہو، اس کی اہمیت اور مقام و مرتبہ معلوم نہ ہو، تو ہم اس نعمت کو گنوا دیتے ہیں، یعنی اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. گویا اس کی اہمیت اور مقام و مرتبے کا صحیح علم ہونا اس بات سے مشروط ہے کہ ہم صحیح فائدہ اٹھا سکیں. اس کی قدر و منزلت کا احساس ہونے کے بعد ہی ہم اس سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کو جمع فرماتے اور رمضان کے بارے میں تفصیلی طور پر واقف کرواتے، رمضان کی اہمیت بتاتے اور رمضان کا شوق صحابہ کے اندر پیدا فرماتے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان سے 2 مہینہ پہلے ہی رجب اور شعبان میں یہ دعا فرماتے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما. یعنی ایسا غیر معمولی مہینہ، ایسا غیر معمولی موقع رمضان کا آ رہا ہے، تو اس کی اسی انداز سے تیاری اور اسی انداز سے رمضان کو حاصل کرنے اور رمضان کو پانے کی تڑپ، یہ وہ تربیت ہے جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے. آئیے دیکھیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور ہمارے لیے کس طرح رمضان فائدہ مند ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت کو جانیں، اس کی فضیلت کو پہچانیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھرپور منصوبہ بنائیں اور پوری تیاری کریں. میں نے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، ایک ایسا مہینہ آیا چاہتا ہے یا ایک ایسا مہینہ آ لگا ہے جو نہایت عظیم ہے اور نہایت برکت والا ہے. یعنی اپنی عظمت کے حساب سے، اپنی بڑائی کے حساب سے بھی نہایت اونچا ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہ بھی غیر معمولی ہے، جس کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہے. یعنی ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. رمضان کے ایک ایک عمل میں برکت ہے، رمضان کے ایک ایک لمحے میں برکت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. یعنی آپ تھوڑا اندازہ لگائیں کہ رمضان میں روزوں کا آغاز جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. تو گویا صبح سے شام تک اور دن اور رات رمضان کا ایک ایک لمحہ برکت کا اور عظمت کا مہینہ، عظمت کا لمحہ ہے. اس سے فائدہ اٹھانا اور اس سے بھرپور استفادے کے لیے تیاری کرنا، یہ آپ کی اور میری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ اس کے لیے ہر پہلو سے، ہر اینگل سے وہ اس کی تربیت کا اور تزکیے کا ذریعہ ہے. محترم سامعین،
رمضان کی اہمیت کے چند پہلو میں آپ کے سامنے واضح کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلی اور اہم ترین بات یہ کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے جانے کا مہینہ ہے، انسانیت کے لیے رہنمائی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی ایک عظیم رات لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی قرآن میں انسان کے لیے وہ رہنمائی دی گئی ہے کہ جس کو اختیار کر کے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وہ بینات من الہدی والفرقان، کھلی کھلی واضح نشانیوں پر مشتمل ہے، اور یہ ایک کسوٹی ہے۔ یعنی جس کو اپنے صحیح ہونے یا غلط ہونے، اپنے ایک ایک عمل کو، ایک ایک خیال کو صحیح ہے یا غلط ہے دیکھنا ہے تو وہ قرآن کی کسوٹی پر گھس کر دیکھ لے، اسے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کون سا عمل صحیح ہے، کون سا قول صحیح ہے، کون سا عمل غلط ہے اور کون سا قول غلط ہے۔ یعنی ایسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کے اندر نازل فرمائی ہے۔ آپ تھوڑا تصور کیجئے کہ ایک انسان کے پاس ساری نعمتیں ہیں، رہنے، بسنے، کھانے، پینے، اوڑھنے، پہننے، ہر قسم کی نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اگر اس کو ہدایت سے محروم کر دیا جائے، ہدایت اس کے پاس نہ پہنچے، ہدایت کا ذریعہ اسے معلوم نہ ہو، تو پھر وہ انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت تو ناکامی اور آخرت بھی بربادی کا ذریعہ بنتی چلی جائے گی۔ تو مطلب یہ معلوم ہوا کہ انسان کی تمام ضرورتوں میں جو سب سے عظیم اور سب سے اہم ترین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کی جائے، اسے اس کی ہدایت کا سامان کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسے دنیا اور آخرت میں زندگی کیسے گزارنا ہے، اور اسی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں مسند احمد کے حوالے سے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان کے لیے رمضان کو منتخب فرمایا ہے۔ یکم رمضان صحیف ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ 6 رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ 12 رمضان حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوتی ہے۔ 13 یا 18 رمضان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور 24 یا 27 رمضان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو گویا رمضان ہدایت کا مہینہ ایسا غیر معمولی عظیم مہینہ ہے کہ اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس رمضان میں نازل ہونے والے قرآن کی طرف اس کو رجوع کرنا پڑے گا، اور وہی دراصل سورس ہے اور مین اور واحد سورس ہے کہ جہاں سے انسان کو ہدایت اور رہنمائی مل سکتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اس رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے دوسرا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک رات، یعنی انسان اگر اس ایک رات میں وہ عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو تو پھر اس عمل کے ذریعے سے انسان 1000 مہینوں سے زیادہ اجر اس ایک رات میں انسان کما سکتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور 1000 مہینوں سے زیادہ خیر اپنے اندر رکھنے والی رات ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حامیم والکتاب مبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانیت کو متنبع کر رہا ہے، انسانیت کو اس کے انجام سے ڈرا رہا ہے اور اس پر ان کو متنبع کیا جا رہا ہے، اور ایسے عظیم کام کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اسے برے انجام سے بچانے کے لیے، انجام خیر اس کو پانے کے لیے، انجام خیر میں اس کو داخل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک غیر معمولی اور عظیم رات کا انتخاب کیا، اور وہ عظیم رات اسی مہینے میں آنے والی ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ ایسی غیر معمولی رات کہ جس میں اگر انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دے، اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کرے، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرے، نمازوں کے اندر اس رات کو گزارے، ذکر و اذکار میں اس رات کو گزارے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، دعائیں کرے، تو پھر اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا اجر دے گا جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوگا، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔
رات زیادہ اجر والی رات اس کے لیے بن سکتی ہے، اور ایسی غیر معمولی رات اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پھر تیسرا پہلو یہ کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مغفرت کا سامان رکھا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا رہا رات کے وقت، اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں کھڑا رہا، اللہ کے دربار میں حاضری دی، اللہ کے دربار میں نمازیں ادا کی، اللہ کی کلام کی تلاوت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی گویا یہ وہ اپارچونٹی، یہ وہ گولڈن اپارچونٹی رمضان ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا سامان کر سکتا ہے۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر انسان سے جانے یا انجانے میں، ولنگلی انولنگلی، چاہتے ہوئے یا نہیں چاہتے ہوئے، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت ساری نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان اپنے اندر وہ خاص موقع لے کر آیا ہے، وہ خاص موقع رمضان فراہم کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے ان گناہوں سے مغفرت کا سامان کر سکتا ہے۔ تو گویا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مغفرت کو حاصل کرنا اس رمضان کا اہم ترین ٹارگٹ اور اہم ترین ہدف ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے اور کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے، تو اس کے اوپر لعنت ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو رمضان کو پائے اور اس سے اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے، تو ایسے بندے کے اوپر لعنت ہے۔ تو گویا جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو بات معلوم ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ رمضان تو ایسا چانس ہے، ایسا گولڈن اپارچونٹی ہے کہ جس میں ہم اپنی مغفرت کا، اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کریں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین ایک ایسا پورا ماحول تیار فرما رہے ہیں کہ جس میں مغفرت کا حاصل کرنا، گناہوں سے بچنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکیوں کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ماحول بھی تیار ہوتا ہے، آمادگی بھی ہوتی ہے، اور پھر رمضان کی برکتوں کا یہ تقاضا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دے، اور ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کے حصول میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس موقع پر رمضان کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اور پہلو، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ روزہ اور تلاوت شفاعت کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ یعنی اس رمضان میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، اس رمضان میں اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن وہ شفاعت کریں گے اس بندے کے حق میں جو اس روزوں کو پوری ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، اس بندے کے حق میں جو رمضان میں تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ شفاعت کریں گے۔ یعنی روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ تو گویا ہمارا جو الٹیمیٹ گول، ہماری جو خواہش ہے کہ کسی طرح اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اور کسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ دے دے، تو روزہ اور قرآن اس معاملے میں شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن عمر راوی ہیں، احمد نے اس کو روایت کیا ہے، فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ فرمایا کہ روزہ کہے گا کہ اے رب العالمین، میں اسے دن کے اوقات میں نے اسے مصروف رکھا، شہوات سے اور بھوک سے دور رکھا، کھانے پینے اور شہوات سے اپنے آپ کو یہ بچاتا رہا، تو میری شفاعت قبول فرمائیے۔
قرآن کہے گا کہ اے رب العالمین رات میں یہ نیند سے اپنے آپ کو دور رکھا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا تو اس کی شفاعت قبول فرمائیے. تو اللہ رب العالمین دونوں کی بات سنیں گے, دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لیں گے. تو گویا بندے کے لیے یہ رمضان ایک ایسی اپارچونٹی لے کر آیا ہے, ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے اپنے روزے کے ذریعے سے, اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر شفاعت حاصل کرے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. پانچواں جو نقطہ یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بہت ہی خاص اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ دنیا کے ہر عمل کا انسان جو کچھ عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, لیکن روزے کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میرے ذمے ہے. روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اجر ہے جو روزے دار کو دیا جاتا ہے تمام اعمال سے مختلف. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کیا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ, کہ ابن آدم کا ہر عمل ابن آدم کے اپنے لیے ہے لیکن وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر دینے والا ہوں. تھوڑا تصور کیجئے اللہ رب العالمین کی رحمت کا, اس کی عنایتوں کا, اس کے کرم اور اکرام کا, کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنے لیے مقرر اپنے لیے کہا اور کہا کہ میں اس کا اجر دینے والا ہوں. گویا بے حد و حساب اجر مل سکتا ہے بندے کی آمادگی کے ساتھ, احتساب اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کیفیت کے ساتھ, اپنے گناہوں کی بخشش اور اس کا اقرار کے ساتھ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صیام اس کے لیے غیر معمولی اپارچونٹی اور غیر معمولی موقع لے کر آتا ہے. یعنی جتنا اخلاص نیت کے ساتھ, جتنا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے اور راضی کرنے کی نیت سے وہ یہ کام کرے گا, یعنی روزے رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو اجر عطا کرتے چلے جائیں گے. یہ رمضان کی اہمیت اور اس کے قدر و منزلت کا ایک بہت ہی اہم مقام ہے. پھر آگے بڑھیے, ایک اور پہلو سے دیکھیں کہ رمضان جہنم سے نجات کا مہینہ ہے, جو آپ کی اور میری, ہر مسلمان کی, ہر مومن کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو جہنم سے نجات کا پروانہ مل جائے, جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل جائے. تو وہ الٹیمیٹ گول جو انسان کے سامنے, مسلمان اور مومن کے سامنے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور اس کی رضا کی صورت میں وہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے نجات اس کو مل جائے. یہ رمضان وہ موقع بھی فراہم کرتا ہے. ترمذی کی روایت ہے جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, فرمایا وَيُنَادِي مُنَادِيًا يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. منادی کرنے والا, اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار رک جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ, کہ یہ وہ ہے جو جہنم سے نجات پانے والے ہیں, اور یہ اعلان ہر رات کیا جاتا ہے. ایسے نہیں کہ یہ صرف لیلۃ القدر کو کیا جاتا ہے, ایسے نہیں کہ یہ صرف رمضان کی پہلی رات کو کیا جاتا ہے, بلکہ ہر رمضان کی ہر رات کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے نجات کے طلبگار, کہاں ہیں نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے والے, کہاں ہیں برائیوں سے رکنے والے. ان کے لیے یہ موقع ہے, ان کے لیے رمضان موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ آئیں, آگے بڑھیں اور اپنا نام جہنم سے نجات پانے والوں کی فہرست میں شامل کر لیں. پھر ساتواں پوائنٹ جو اس موقع پر میں آپ سے شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ رمضان دراصل اللہ کو منانے کا مہینہ ہے. رمضان کے پورے اعمال کو اگر ہم پر توجہ دیں, اس پر غور کریں, تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے رکھتا ہے. جب یہ بندہ اللہ کے دربار میں اپنی نیند کی قربانی دے کر کھڑے ہوتا ہے, تلاوت کرتا ہے, نماز کرتا ہے, قیام کرتا ہے, تو وہ دراصل کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو منانے اور اس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. روزے میں انسان جو بھوک اور پیاس اور شہوت کو برداشت کرتا ہے تو وہ دراصل صرف اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے, اس کا گول اور اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو میں اس کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں. اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنا اس کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے. تو گویا رمضان اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے, اور خصوصاً رمضان میں جو اعتکاف کی جو سنت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ دراصل اللہ رب العالمین کو منانے کا اہم ترین ذریعہ ہے. کہ دنیا میں انسان جب زندگی گزارتا ہے تو وہ صبح سے شام تک اللہ رب العالمین کی اطاعت ہی میں گزارتا ہے.
اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، لیکن اس زندگی میں انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، معاشی جد و جہد کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے لیے انسان صبح اور شام دوڑتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے راستے میں تھکاتا ہے۔ لیکن رمضان وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ساری کوششوں اور ساری دوڑ دھوپ سے کٹ کر انسان رب العالمین کے دربار میں پہنچ جائے اور اس کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو پیش کر دے اور اس کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ جائے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر کر ہی مجھے یہاں سے اٹھنا ہے۔ یہ میری نماز، میرا قیام، مناجات، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ایسے بیٹھ جانا کہ اس سے جو مانگنا ہے مانگتا چلا جائے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس کی رحمت سے توقع رکھے کہ اللہ رب العالمین ضرور ادا کرے گا۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا تو اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یہ وہ اسوہ، یہ وہ نمونہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اللہ کے دربار میں پہنچ کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ سارا رمضان، زندگی کا ہر لمحہ ہمیں کرنا ہے، خصوصاً رمضان، اور رمضان میں بھی جو آخری 10 دن ہے اس میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں، اس کے حضور میں پیش کر دیں اور اس کو راضی کرنے کی، اس کو منانے کی، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ غیر معمولی موقع بھی رمضان فراہم کرتا ہے۔ آئیے میں آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں معمول کیا تھا۔ رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات انتہائی اہم اور غور و فکر کرنے کی ہے کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، اللہ کے سب سے بڑی منزلت اور مقام رکھنے والے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ اسوہ حسنہ کی ایک ہلکی جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو کمر ہمت کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ اللہ اکبر، کیا نمونہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جو ساری زندگی کا ہر لمحہ اطاعت کی اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی انسانیت قائم کر سکتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دکھائی ہے۔ لیکن اس میں خاص طور سے رمضان اور رمضان کے آخری حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کمر ہمت کس لیتے، اپنے اہل و عیال کو اس کے لیے توجہ دلاتے، اپنے اصحاب کو اس کے لیے توجہ دلاتے کہ رمضان جیسا عظیم موقع، عظیم مہینہ آ چکا ہے اور اس سے فائدہ اور بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھو۔ ام المومنین ایک اور روایت میں ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان لغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا کہ ایسا غیر معمولی موقع آیا ہے، ایسا اہم ترین موقع آیا ہے کہ اس کو گنوایا جا سکتا ہے یا کسی قسم کی اس کے معاملے میں انسان سستی برت سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھایا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا اور آپ گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا فرماتے اور اس کا خوف ہمیشہ اپنے آپ پر طاری رکھتے۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تو یہ کیفیت اور بڑھ جاتی عام زندگی کے مقابلے میں رمضان، اور رمضان میں بھی آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کی ایک جھلک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں ایسی محنت کرتے، ایسی کوشش کرتے، ایسی جد و جہد کرتے کہ ایسی کسی اور دن میں آپ نہیں فرماتے۔ تو گویا ایک غیر معمولی نمونہ
رمضان کی اہمیت کے اظہار کرتے ہوئے، رمضان کے مقام اور مرتبے کو بتاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے چھوڑا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد پھر ہم رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے، رمضان کے ایک لمحے سے غافل نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تفصیلات آنے کے بعد ہر مومن کا اور ہر مسلمان کا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے اس اہم ترین ذریعے سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اپنی کمر ہمت کس لے اور جو کچھ وہ ہو سکتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے انفاق کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، نماز، تلاوت اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے دعا اور اذکار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور یہی وہ ذریعہ ہوگا جب رمضان اس کے لیے ایک خوشخبری، دوزخ سے نجات، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا پروانہ لے کر آئے گا اور اس کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، رمضان سے بھرپور استفادے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جو باتیں یہاں پر آئی ہیں اس میں جو بہترین باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر غور کرنے، اس کو سمجھنے اور اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس رمضان سے ہمیں جہنم سے نجات دلا دے اور جنت میں داخلے کا پروانہ ہمیں مل جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔